توكلت وعلى رزقك أفطرت. ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں فیاض احمد فیاض. پہلے سرخیاں. وزیر اعظم کی صدارت میں وزارتی کونسل کی نئی دلی میں میٹنگ. ملک میں کووڈ کی موجودہ صورتحال پر کیا گیا تبادلہ خیال. جموں کشمیر میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کو کم کرنے کی خاطر تمام اضلاع میں کورونا کرفیو لگانے کا فیصلہ. ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,80,000 سے زائد کورونا کیس درج اور جموں کشمیر میں 3532 نئے معاملات درج. 30 افراد کی موت. سپریم کورٹ نے مرکز اور ریاستوں کو دی ہدایت کہ وہ علاج کی خاطر اپیل کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے کریں گریز. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں آج نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ منعقد کی گئی. میٹنگ میں کابینہ درجے کے تمام وزراء نے حصہ لیا اور مختلف ریاستوں میں کووڈ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. میٹنگ میں وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار اپنی پوری طاقت کے ساتھ حالات کو قابو کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اور تمام وزراء سے تاکید کی کہ وہ عوام کے ساتھ اپنے روابط مزید بڑھا کر ان کی تمام پریشانیوں کو حل کرنے کی طرف قدم بڑھائیں. میٹنگ میں یہ بھی جانکاری دی گئی کہ مرکزی سرکار ملک کے غریب عوام تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کے علاوہ ان کے جن دن خاتون میں معقول رقم جمع کر رہی ہے. جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے نافذ کیا گیا کورونا کرفیو 11 اضلاع میں جاری ہے اور انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے کہ آج شام سے ان 9 اضلاع میں بھی کورونا کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے جو ابھی تک مستثنی رکھے گئے تھے. ان اضلاع میں کپواڑہ، بانڈی پورہ، شوپیاں، رامبن، ڈوڈا، سامبا، رجوری، پونچھ اور کشتواڑ شامل ہے. آئی جی پی کشمیر نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ضروری خدمات انجام دینے والے لوگوں کو بنا کسی رکاوٹ کے آنے جانے دیا جائے گا اور اس میں پولیس کسی بھی طرح سے رکاوٹ ڈالنے کا مرتکب نہیں ہوگا. پلوامہ ضلع میں بھی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے تاکہ کورونا وبا کے پھیلاؤ پر روک لگ سکے. لوگوں کو انتظامیہ کی طرف سے اس ضمن میں اٹھائے گئے اقدامات کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اننت ناگ ضلع میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران کووڈ ایس او پیز پر عمل کیا گیا. ضلع کے تمام کاروباری ڈھانچے اور دکان بند ہیں. لوگوں نے گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دی. بڈگام ضلع میں جاری لاک ڈاؤن کے دوران حفاظتی عملے نے تمام انٹری پوائنٹس کو سیل کر دیا ہے. صرف لازمی خدمات کو چلنے پھرنے کی اجازت ہے. کلگام ضلع میں لاک ڈاؤن کے چلتے میونسپل کمیٹی اور پولیس کی جانب سے سینیٹائزیشن کا عمل جاری ہے. ضلع کے ایڈیشنل ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر نے کہا کہ لوگ ضلع انتظامیہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران لازمی خدمات کو مستثنی رکھا گیا ہے. لیفٹنٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے لاک ڈاؤن کے فیصلے کی سراہنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے موجودہ وبائی صورتحال پر کسی حد تک قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے. تاہم انہوں نے یہ واضح کیا کہ ضروری خدمات والی دکانوں اور ملازمین سمیت بینکوں کو لاک ڈاؤن سے مستثنی رکھا گیا ہے. تاہم اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دا کنٹینٹس آف لاک ڈاؤن جو آرڈر ہوا ہے وہ میں نے بھی پڑھا ہے، جو ڈیوکام صاحب اور جو ڈی سی او نے نکالا ہے. اٹ از ویری ایلابوریٹ اینڈ ایکسپلسٹ اور اس میں ریڈنگ سے ہی پتہ لگتا ہے کیا کیا اس میں ایگزیمپٹڈ ہے اور کیا نہیں. دیکھیے جیسے میں نے اس میں دیکھا، اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی اسینشل سپلائیز ہیں اور گروسری باقی چیزیں جو ڈے ٹو ڈے اسینشل چیزیں ہیں وہ ساری ایگزیمپٹ ہیں اس میں اور وہ کوئی بھی جا سکتا ہے لینے کے لیے. صرف یہ ہے باقی دکانیں جو بند ہیں ان پہ وہ لاک ڈاؤن ہے اور امپلائیز پہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. امپلائیز جا رہے ہیں آپ کے، وہ جانا ہے. بینکس کھلے ہیں، بینکس کی صرف ٹائمنگ چینج کی ہے، وہ صبح سے 2 بجے تک کام کریں گے وہ ہے. اسی طرح آپ وہ آرڈر پڑھیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیر از اینی ایمبیگوٹی اور کنفیوژن ان دوز آرڈر. ملتے ہیں وقفے کے بعد. بچے پانی کی بوتل کے ساتھ سب کچھ کریں گے سوائے پانی پینے کے، پر دن کے 8 گلاس پانی ضروری ہے نا. ٹینگ تھوڑی مدد کر سکتا ہے. اس میں ہے گریپ فروٹ ٹیسٹ، وٹامنس اور آئرن کی اچھائی. ٹینگ ملاؤ، پانی پلاؤ. کووڈ کی دوسری ویو سے بچی. ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ
सदस्य खो दिया है और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने आज एसएसपी बारामूला के हमरा जिले के सोपोर, बारामूला और रफियाबाद पट्टन का दौरा करके वहां लॉकडाउन की अमलावरी के बरसरीमों का जायजा लिया। उन्होंने लॉकडाउन की अमलावरी के सिलसिले में अवामी ताउन की सराहना की। दौरे के दौरान उन्होंने कई मजहबी रहनुमाओं से भी बातचीत की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन ने आज जिला भर में कोरोना कर्फ्यू को कामयाब बनाने और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने की गरज से ताजर पेशा अफराद और ट्रांसपोर्टरों के साथ मिनी सेक्रेटरीट में मुलाकात की। मीटिंग में बताया गया कि इस तरह के इकदाम इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे हैं कि आवाम को बिना किसी खलल के जरूरी अशिया की सप्लाई फराहम की जा सके। बांडीपोरा जिले में बढ़ते कोविड मामलात के पेश नजर सुंबल के इंडोर स्टेडियम और जिला अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। इस दौरान डीसी बांडीपोरा ओवैस अहमद ने कहा है कि जिले में भारी पैमाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। जम्मू कश्मीर में यकम मई से 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन देने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। महकमा इत्तलात और राब्ता आमा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीन देने का काम फिलहाल आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने का ऐलान किया है और कहा गया है कि इस सिलसिले में अलग से एक हुक्मनामा जारी किया जाएगा। ताहम 45 साल से जायद उम्र के लोग हस्ब मामूल वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर बिना किसी रुकावट के वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने इन अफवाहों की तरदीद की है कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन और अद्वियात की कमी वाक़ हुई है। श्रीनगर में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर मौसूफ ने कहा कि तमाम अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई मामूल के मुताबिक फराहम की जा रही है और अद्वियात वाफिर स्टॉक में मौजूद है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कश्मीर सूबे में ऑक्सीजन की सप्लाई को 5 टन से बढ़ाकर 20 टन किया गया है। टीकाकारी के हवाले से मुशीर मौसूफ ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन के डोज ज्यादा से ज्यादा फराहम किए जा रहे हैं और इस वक्त 1 करोड़ 25 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर किया गया है जो जल्द ही अवाम के लिए फराहम किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पीके पोले, सिक्किमिस के डायरेक्टर एजी अहंगर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने आज श्रीनगर के बेमना, कमरवारी, लाल बाजार, ज़ुकूरा, दरगाह और दीगर मुत्तसिल इलाकों का दौरा करके वहां सैनिटेशन और वक्त पर फुजला उठाने के काम का जायजा लिया। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने 7 मजीद इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया है। इन इलाकों में पारिमपुरा, जुनीमर, पेरबाग, गुलाबाग, जवाहर नगर, बोटमैन कॉलोनी, बेमना और महजूद नगर शामिल है। दरियासना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने महजूद नगर में लॉकडाउन की अदूली करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सरबमोहर कर दिया है। मुल्क में जहां कोविड-19 के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है और अब तक 15 करोड़ 22 लाख से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं, वहीं कल से शुरू होने वाले टीकाकारी के एक और मरहले का आगाज हो रहा है जिसमें 18 साल से जायद उम्र के लोग कोविड टीका लगवाने के मजाज होंगे। इस मरहले के लिए अब तक मुल्क के लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसी दौरान मुल्क में कोविड वबा की नहज भी तेजी से बढ़ती जा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,86,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 3,532 नए मस्बत मामलात सामने आए जबकि 30 मुतासरा अफराद की मौत वाक़ा हुई है। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक नए मामलात में कश्मीर सूबे के 2,360 और जम्मू सूबे के 1,172 मामलात शामिल हैं। इस दौरान कश्मीर सूबे में सबसे ज्यादा 932 मामलात श्रीनगर से जबकि जम्मू सूबे के जम्मू जिले में 495 मामलात सामने आए हैं। बारामूला में 316 नए केस सामने आए हैं। मरने वाले मुतासरा मरीजों में कश्मीर के 13 और जम्मू के 17 शामिल हैं। इस दौरान 1287 कोविड मरीज रूबा सेहत हुए हैं।
بھارت میں کووڈ 19 کی خطرناک ہوتی جا رہی صورتحال کے بیچ امریکہ سے راحت اور امدادی سامان کی پہلی کھیپ آج صبح نئی دلی پہنچ گئی. اس کھیپ میں آکسیجن سپورٹ، آکسیجن کنسنٹریٹر، آکسیجن جنریشن یونٹ، پی پی ای کٹس، ویکسینیشن، ریپڈ ٹیسٹ کے کٹ اور دیگر طبی ساز سامان شامل ہے. امریکہ سے مزید امدادی سامان لے کر پروازیں اگلے ہفتے بھارت پہنچ جانے کی امید ہے. سپریم کورٹ نے ملک میں وبائی صورتحال کے پیش نظر مختلف عرضیوں کی سماعت کرتے ہوئے ایک اہم فیصلہ دیا ہے، جس کے تحت اب کے بعد ملک کے کسی بھی ایسے شہری پر کیس درج نہیں ہوگا جو سوشل میڈیا پر اسپتال میں بیڈ، آکسیجن یا علاج نہ ملنے کی صورت میں اپنا ویڈیو اپلوڈ کرے گا. جموں کشمیر انتظامیہ نے این ایچ ایم میں کام کرنے والے تمام ملازمین کے حق میں وبائی صورتحال میں بہتر طور پر اپنی خدمات انجام دینے کے عوض ایک خصوصی بونس دینے کا اعلان کیا ہے. مالی سال 2020-2021 کے لیے اس بونس کے حقدار وہ این ایچ ایم ملازمین ہوں گے جنہوں نے کم سے کم 3 سال کی سروس مکمل کی ہوگی. اس بات کا اعلان کرتے ہوئے مشن ڈائریکٹر این ایچ ایم چودھری محمد یاسین نے کہا کہ فائنینشیل کمشنر ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اٹل ڈلو کی ذاتی کاوشوں کی بدولت ایسے اقدامات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ این ایچ ایم ملازمین کو اضافی بونس ان کے حق میں فراہم کیے جانے والے ماہانہ مشاہرے میں ہی شامل کیا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے ضلع بانڈی پورہ کا دورہ کر کے وہاں کووڈ وبا کے خلاف انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا. انہوں نے سول سوسائٹی کے ارکان اور کئی مذہبی رہنماؤں سے بات چیت کی. ڈی سی بانڈی پورہ نے کووڈ مخالف اقدامات کے بارے میں ایک تفصیلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کی. بارامولہ پولیس نے کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو اوڑی میں اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایل او سی پار کرنے کی طاق میں تھے. پولیس کے مطابق گرفتاری کے بعد ان نوجوانوں، جن کی پہچان ماجد رقیب کونشی ساکن نوگام ہندواڑہ، وسیم احمد خان ساکن ڈڈکوٹ کپواڑہ، غلام مصطفیٰ اہنگر ساکن گوشی کپواڑہ کے بطور ہوئی ہے، نے انکشاف کیا کہ وہ کسی ایسے شخص کی مدد سے ایل او سی پار کرنے والے تھے جو انہیں ایک ایپ کے ذریعے فون کر رہا تھا. پولیس نے مزید کہا کہ ان تینوں نوجوانوں کو مکمل کاؤنسلنگ کے بعد اپنے ورثاء کے حوالے کیا جا رہا ہے اور آئندہ اس طرح کا قدم نہ اٹھانے کی ضمانت لی گئی ہے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے جموں کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے صادر کیے گئے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں عدلیہ نے جموں کشمیر سے باہر خریدی گئی گاڑیوں کی دوبارہ سے یہاں رجسٹریشن کرنے کے آرڈر کو کالعدم قرار دیا ہے. معرکہ بدر اور یوم وصال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کے سلسلے میں آج مختلف علماء کرام نے اصحاب بدر کی اسلام کے تئیں جانفشانی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلام کے تئیں خدمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. مولانا ریاض احمد حمدانی نے کہا کہ معرکہ بدر میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاریخی نصرت و فتح حاصل ہوئی تھی وہ دین اسلام میں ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے. مولانا حمدانی اور دیگر علماء کرام نے مفسر قرآن مولانا محمد یوسف شاہ کو بھی ان کے 54ویں یوم وصال پر خراج پیش کیا. نیشنل کانفرنس کی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میر وائز کشمیر مرحوم مولانا محمد یوسف شاہ کے یوم وصال پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحوم میر وائز ایک عالم، مبلغ اور جموں کشمیر کی ممتاز دینی شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے اقلیتی سیل کے کنوینر سردار جگدیش سنگھ آزاد نے سکھ مذہب کے 9ویں گرو شری گرو تیغ بہادر کے 400 سالہ شتابدی کے موقع پر سکھ عوام کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ حالات کے پیش نظر اپنے گھروں میں ہی گروبانی کا پاٹ کریں. محکمہ جنگلات نے پیر پنچال ڈویژن میں شجرکاری کی مہم جاری رکھتے ہوئے ضلع بڑگام کے کئی جنگلاتی علاقوں میں لگ بھگ 3 لاکھ پودے لگائے ہیں. محکمے کے مطابق شجرکاری کا مقصد نہ صرف جنگلات کو آباد کرنا ہے بلکہ جنگلی جانوروں کو بھی اپنی آماج گاہ دوبارہ فراہم کرنا ہے. لچمن پورہ خان محلہ خاک وادی کشمیر کا ایک ایسا علاقہ ہے جو ابھی تک بجلی کی سہولت سے محروم ہے. علاقے کے لوگوں نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے لیے سوبھاگیہ اسکیم کے تحت بجلی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کالمدان پورہ نوا بازار میں کل رات چوری کی ایک واردات رونما ہوئی جس دوران چوروں نے لاکھوں روپے کا سونا اور دیگر مال و اسباب لوٹ لیا. اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن مہاراج گنج میں ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.4 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا. چاہتا ہے
मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काश मैं महंगी टिकिया ले पाती। महंगी नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए। बेहतरीन झाग, रोज और चंदन, सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई